الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. وقد ورد في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم حصنوا أموالكم بالزكاة وداووا مرضاكم بالصدقة واستقبلوا أمواج البلاء بالدعاء والتضرع أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ایک قریب آیت مل کے بیٹھے. کالج میں ہو چکا جب امتحان ہمارا، کالج میں ہو چکا جب امتحان ہمارا، سیکھا زبان کہنا ہندوستاں ہمارا، رقبے کو کم سمجھ کر اقبال بول اٹھے، رقبے کو کم سمجھ کر اقبال بول اٹھے، ہندوستاں کیسا سارا جہاں ہمارا. مگر یہ سب کچھ کہنا غلط ہے، مگر یہ سب کچھ کہنا غلط ہے، بس یہی کہنا ہے لازم. مگر یہ سب کچھ کہنا غلط ہے، بس یہی کہنا ہے لازم. جو کچھ ہے سب خدا کا صرف وہم و گما ہمارا، جو کچھ ہے سب خدا کا صرف وہم و گما ہمارا. اور امجد حیدرآبادی لکھتے ہیں نہ یہ سر میرا ہے نہ یہ قدم میرا ہے، نہ یہ سر میرا ہے نہ یہ قدم میرا ہے، نہ یہ جان میری ہے نہ یہ دم میرا ہے، نہ یہ جان میری ہے نہ یہ دم میرا ہے. میں اور میری ساری زندگانی تیری، میں اور میری ساری زندگانی تیری، تو اور تیرا فضل و کرم میرا ہے، تو اور تیرا فضل و کرم میرا ہے. پہلا جو کلام تھا وہ اکبر الہ آبادی کا تھا، اور دوسرا مشہور شاعر جو حیدرآباد سے ہوئے ہیں امجد حیدرآبادی مرحوم کا تھا. دونوں کے مفہوم کو اگر آپ نے سمجھا ہو تو اس میں وہ یہی بتانا چاہتے ہیں اور یہ سبق مجھے اور آپ کو دینا چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے، مال، دولت، اولاد، جائیداد، یہاں تک کہ ہماری اپنی جان اور جو سانس چل رہا ہے اس پر بھی میری اور آپ کی پوری ملکیت نہیں ہے، بلکہ اس کا مالک اللہ رب العزت ہے. ارے اور چیز کے ہم کیا مالک ہوں گے؟ ہم تو اپنی سانس کے مالک نہیں ہیں. اگر آدمی اپنی جان کا اور اپنی سانس کا مالک ہوتا، بہت سے لوگ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں انتقال کر جاتے ہیں، ماں باپ بوڑھے ہیں، جوان اولاد چلی جاتی ہیں، تو کون جاتا اگر اپنے ہاتھ میں اپنے اختیار میں ہوتا. پتہ چلا مال و جائیداد کو چھوڑیے، میری اور آپ کی جان اس کے ہم مالک نہیں ہیں. اگلے پل میں کیا ہوگا کوئی نہیں جانتا.
کہنے والے نے کہا ہے کہ موت سے کس کو رستگاری ہے، موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ کل ہماری باری ہے، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے اور پل کی خبر نہیں۔ ہمیں تو پل کی بھی خبر نہیں، کیوں؟ ہم مالک نہیں ہیں۔ تو سوچے ہم اس زاویے سے، عام طور سے مال و دولت آتی ہے، عہدہ آتا ہے، طاقت آتی ہے، آدمی مغرور ہو جاتا ہے، گھمنڈ، آئی ایم سم تھنگ، آئی ڈو ایوری تھنگ، ہاں یہ جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، طاقت آ جاتی ہے، اولاد زیادہ ہوتی ہے، خاندان بڑا ہوتا ہے، مال و دولت آ جاتی ہے، تو انسان کے اندر فرعونیت جنم لیتی ہے۔ پھر وہ یہ سمجھنے لگتا ہے کہ دنیا کی ہر چیز پر میرا حق ہے، میں اس کا حقدار ہوں، میں جو چاہوں کر سکتا ہوں، میں جسے چاہوں خرید سکتا ہوں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو بھی ضد ہے، اور ایسی مثالیں ایسے گھرانے میں پیدا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت، اپنی طاقت، اپنی ملکیت یہ بتلاتا ہے مجھے اور آپ کو۔ ابھی ایک بہت بڑی شادی ہوئی بمبئی میں، جانتے ہیں آپ؟ انڈیا کا بہت بڑا بزنس مین کون؟ ہاں وہی، اس کے جس بیٹے کا نکاح ہوا، شادی ہوئی، اسے ایک ایسی بیماری لاحق ہے، دنیا میں کہیں اس کا علاج نہیں ہو رہا، کہیں نہیں ہو رہا۔ اس کے بدن میں چربی بڑھ جاتی ہے، چربی، اور مال کی بظاہر اس کے پاس کوئی کمی نہیں ہے، دنیا بھر میں اس نے علاج کروایا، اور ابھی جب شادی ہوئی اور اس کے بیٹے کا انٹرویو ہوا تو اس کا باپ اپنے بیٹے کے انٹرویو کو سن کر رو پڑا۔ بیٹے نے یہ کہا کہ میرا باپ میری بہت کیئر کرتا ہے، دنیا بھر کے ڈاکٹر کو بتلایا، اور ایک رپورٹ مجھے نہیں پتا کتنی صداقت ہے، کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ کے علاج میں 3 لاکھ روپیہ خرچہ آتا ہے، 3 لاکھ، ہاں، اور علاج بھی کوئی زیادہ دن نہیں چلتا، اور پھر واپس 3 لاکھ روپے۔ اللہ نے بتایا کہ مالک میں ہوں، اگر تم اربوں خربوں پتی کے مالک ہو، سب کچھ ہے، لیکن میں ایسی بیماری دے دوں تمہارے خاندان میں، تمہارے پاس دنیا بھر کا مال و دولت ہے، ایک سے ایک ڈاکٹر کو آپ بتا سکتے ہو، دکھا سکتے ہو، علاج کرا سکتے ہو، لیکن اس کا علاج نہیں ہو رہا۔ ان کا تو خود بمبئی میں بہت بڑا ہسپتال ہے، ہاں، تو یہ اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ پاور، قدرت، طاقت اور اصل مالک، اصل ملک، اصل ملکیت ہر چیز پر اللہ تعالیٰ کی ہے۔ عالم میں جاری حادثات کا ایک سلسلہ ہے، عالم میں جاری حادثات کا ایک سلسلہ ہے، کبھی آندھی، کبھی سیلاب، کبھی زلزلہ ہے، کبھی آندھی، کبھی سیلاب، کبھی زلزلہ ہے۔ قدرت ہمیں یہ باور کرانا چاہتی ہے، قدرت ہمیں یہ باور کرانا چاہتی ہے، ہر چیز پہ قبضہ میرا مالکانہ ہے۔ ہاں، اس لیے یہ سب چیزیں آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ کتنی ٹیکنالوجی آ جائے لیکن قدرت کے آگے وہ بے بس ہے۔
ٹائٹینک کیا کہتے تھے کہ یہ جہاز ڈوب ہی نہیں سکتا. ارے وہ کیا نہیں ڈوبتا، پہلی مرتبہ گیا. ہاں یہ کہا کہ یہ ڈوب نہیں سکتا، پہلی مرتبہ، اور اللہ تعالیٰ نے اسی وقت ڈبو دیا. اور ابھی کچھ عرصہ پہلے وہ مسلمان بھی باپ بیٹے تھے، کیا کہتے، کپی کیا نام تھا، ڈوبی. ہاں وہ کہتے اسے کچھ نہیں ہوتا، یہ جائیں گے، گئے سو گئے، لاش کے اجزاء تک نہیں ہوئے. کتنا مال و دولت، کتنی جائیداد، لیکن اللہ تعالیٰ نے بتایا. انڈیا کے پڑوس میں ایک ملک ہے، وہاں صدر ہوا تھا ایک آدمی، اللہ تعالیٰ نے ایسی بیماری دے دی، باوجود مال و دولت عہدے کے وہ اپنا علاج نہیں کرا سکا. اور ایسی بیماری جو دنیا میں بہت کم ہوتی ہے، جس کا علاج ہی نہیں ہے. اور یہ بھی عجیب بات ہے، اللہ تعالیٰ ایسی بیماریاں مالداروں کو ہی دیتا ہے، طاقت اور پاور والوں کو ہی دیتا ہے، غریبوں کو عام طور سے نہیں ہوتی. قدرت یہ بتانا چاہتی ہے مالک میں ہوں، ملکیت میری ہے. لیکن میں نے کہا نا، یہ مال و دولت کا غرور، یہ کرسی کا غرور، طاقت کا غرور، خاندان کا غرور آدمی کو خدائی سمجھنے نہیں دیتا. ہاں اسی لیے فرعون نے کیا دعویٰ کیا؟ قرآن کہتا ہے 30واں پارہ، فرعون کے پاس حکومت آ گئی، کرسی آ گئی، مال و دولت، تو دیکھیے خناس آیا دل میں، اور کتنا بڑا دعویٰ کر دیا کہ انا ربکم الاعلی. قرآن کہتا ہے کہ فرعون نے یہ دعویٰ کیا کہ انا ربکم الاعلی. اس نے صرف یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں رب ہوں، بلکہ یوں کہا کہ میں رب سے بھی بڑا رب ہوں، رب اعلیٰ ہوں. اللہ تعالیٰ نے ایسی عبرتناک موت عطا فرمائی کہ اس آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر اللہ نے ایسا عبرت کا نشان کسی کو نہیں بنایا. نہ اسے آسمان نے قبول کیا، نہ اسے زمین نے قبول کیا، نہ دریا نے قبول کیا. آج بھی میوزیم میں اس کی لاش پڑی ہے، نشان عبرت بنا کے رکھ دیا. فرعون کی فرعونیت کام نہیں آئی، اس کی دولت کام نہیں آئی، اس کی شہرت، اس کا عہدہ، اس کی کرسی کام نہیں آئی. لیکن افسوس کہ پھر بھی ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آئی. ہاں آدمی بھول جاتا ہے، آپے سے باہر ہو جاتا ہے. قرآن سے سیکھیے، چونکہ ہم اللہ کے، ہر چیز جو ہمیں ملی ہے وہ اللہ نے دی ہے. اللہ عطا کرنے والا ہے، اصل ملکیت اللہ کی ہے، ظاہر پر بھی باطن پر بھی، پوری کائنات پر ملکیت اللہ کی ہے. اس لیے سیکھو، قرآن مجھے اور آپ کو سبق دیتا ہے. کوئی بھی نعمت اللہ تبارک و تعالی ہمیں عطا فرمائے، اس کی نسبت کس کی طرف کرنی چاہیے؟ ارے بولو، اللہ تعالی کی طرف. ہاں اس کی نسبت اللہ تعالی کی طرف. جب ذہن بن جاتا ہے نا تو خود بخود جملے زبان سے نکلنا شروع ہو جاتے. یہ کچھ کرکٹر ہے پاکستان کے، کرکٹ کھیلتے ہیں، انٹرویو ہوتا ہے، بسم اللہ سے شروع کرتے ہیں، ہر جملے میں انشاءاللہ، اللہ نے یہ کیا، اللہ سے یہ ہوا، اللہ سے ہوتا ہے. جیسے دعوت و تبلیغ کے اندر یہ سکھایا گیا، بار بار اس کو بولا جاتا ہے، کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، اللہ نے یہ کیا، اللہ یہ کرتا ہے. وہ لوگ، اور دیکھیے آج سوشل میڈیا کا دور ہے، میں نے خود دیکھا، یوٹیوب پر سنا کہ ان کے انٹرویوز دیکھ کر جو لوگ ایمان کی دولت سے محروم ہیں وہ رشک کرتے ہیں کہ یہ کیسا دین ہے کہ ان کی زبان پر ہر وقت اللہ میں جیتے اللہ کی طرف سے. بولنا چاہیے نہیں بولنا چاہیے الگ موضوع ہے، لیکن بہرحال وہ کریڈٹ کسے دیتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو دیتے ہیں.
ہاں اللہ کی طرف نسبت. بظاہر میں اور آپ محنت کرتے ہیں، پسینہ بہاتے ہیں، وقت خرچ کرتے ہیں، تب جا کر آدمی کو تنخواہ ملتی ہے، ویج ملتا ہے، پیسہ ملتا ہے. لیکن اللہ نے تعلیم یہ دی، دینے والا میں ہوں، دینے والا میں ہوں. ورنہ تیرے باس کے دل میں یہ بات ڈال سکتا ہوں کہ ابھی وہ تجھے جاب سے الگ کرے. اگر تیرا اپنا بزنس ہے میں اسے گھاٹے میں تبدیل کر سکتا ہوں. اس لیے نسبت اللہ تعالی کی طرف کرنی ہے. 19واں پارہ جلیل القدر پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اللہ تبارک و تعالی کا انٹروڈکشن کرا رہے ہیں، اورکھان کرا رہے ہیں، تعارف کرا رہے ہیں، تعریف کر رہے ہیں کہ اللہ کون ہے. اور یہ صرف پڑھنے کے لیے نہیں ہے، میرے اور آپ کے سمجھنے کے لیے ہیں اور عمل میں لانے کے لیے. کیا فرمایا کہ اللہ کون ہے؟ الذی خلقنی فہو یہدین والذی هو یطعمنی ویسقین وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ. کہ اللہ وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا اور سیدھی راہ بھی مجھے اسی نے بتائی، کھانا بھی مجھے وہی دیتا ہے، مشروب بھی مجھے وہی پلاتا ہے، اور جب میں بیمار ہو جاؤں تو شفا مجھے دوا اور ڈاکٹر نہیں دیتا بلکہ میرا خدا مجھے شفا دیتا ہے. ڈاکٹر ایک سبب ہے، دوا ایک سبب ہے، مسبب الاسباب اور سبب کے اندر تاثیر پیدا کرنے والی ذات اللہ ہی ہے. یہ سورہ یوسف. بادشاہ کے 2 خادم ہوتے ہیں، ان کو سزا ہو جاتی ہے، وہ جیل میں ہے. اب وہ خواب دیکھتے ہیں دونوں بادشاہ کے خادم. حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس وہ آتے ہیں، اپنا خواب بیان کرتے ہیں کہ ہمیں اس کی تعبیر دیجیے. حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے خواب کی تعبیر کا علم دے رکھا تھا. حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام خواب کی تعبیر دیتے ہیں. گفتگو اتنی دلکش ہوتی ہیں کہ دونوں کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہیں، اور وہ حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کی گفتگو کے بہاؤ میں بہہ جاتے ہیں. عقل دل قبول کر لیتا ہے کہ جو تعبیر یوسف دے رہے ہیں واقعتاً ویسا ہوگا. وہ حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کی تعریف کرتے ہیں کہ تمہارے پاس کتنا بڑا علم ہے، خواب کی تعبیر کا علم تم جانتے ہو، تم نے ہمیں بتایا. تعریف کس کی کر رہے ہیں؟ ارے بولو، حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کی. لیکن صحیح تعریف کا حقدار تو اللہ ہے. علم کی تعبیر سکھانے والا کون؟ اللہ. اسی لیے روزانہ میرا اور آپ کا ذہن بنایا گیا، لیکن بنتا نہیں ہے. ہر نماز میں ہم پڑھتے ہیں، ہماری نماز نہیں ہوتی جب تک ہم اس آیت کو ادا نہیں کر لیتے. نماز شروع کرتے ہیں، سورہ فاتحہ شروع ہوتی ہیں، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفوں کا مالک وہ رب العالمین ہے، ساری تعریف اسی کے لیے ہے. یہ بتائے کیا مطلب؟ کوئی کمال، کوئی ہنر میرے اور آپ کے اندر ہے، کسی انسان کے اندر، چاہے وہ اللہ کو مانتا ہو چاہے نہ مانتا ہو، کمالات کا دینے والا یہ اللہ تبارک و تعالی. اب دیکھیے میں اور آپ ہوتے تو دیکھیے میرے کتنے بٹن لگے ہیں بھائی مقصود؟ 2 لگے ہیں.
اور کوئی ہماری تعریف کر دے تو اگلی نماز میں مجھے دیکھو گے تو 4 لگے ہوں گے ہیں. હા કે ઓ આ તો આપણી તારીફ કરી એમ કે પછી કે તમે જેટલી તારીફ કીધી ને એ બી અહકરના બારામાં જરા ઓછી છે है. हाँ है ना भाई फारूक, हम तो हवा में उड़ने लगते हैं, जमीन पे पांव ठहरते नहीं हैं, हमारे जमते नहीं हैं. अल्लाह अकबर. हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, देखिए कुरान कह रहा है 12वां पारा, दोनों ने यूसुफ के इल्म की तारीफ की, ख्वाब की ताबीर की. और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम क्या जवाब दे रहे हैं? फरमाया कि ज़ालिकुमा मिम्मा अल्लमनी रब्बी, ज़ालिकुमा मिम्मा अल्लमनी रब्बी, कि मुझे ये ख्वाब की ताबीर का इल्म मेरे रब ने सिखाया. ये मेरा कमाल नहीं है, ये मेरे रब की अता करदा नेमत है. और सूरह यूसुफ जब खत्म हो रही होती है उससे पहले पहले आखिरी रुकू से जरा ऊपर आप चले जाइए. हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं कि तूने मुझे ख्वाब की ताबीर का इल्म दिया. अल्लाह की तारीफ कर रहे हैं. क्या फरमाया? रब्बी क़द आतैतनी मिनल मुल्क वअल्लमतनी मिन तअवीलिल अहादीस. यह है तावीलिल अहादीस यानी ख्वाब की ताबीर का इल्म. वअल्लमतनी मिन तअवीलिल अहादीस फातिरस समावाति वल अर्द अंत वली फिद दुनिया वल आखिरह तवफ़्फ़नी मुस्लिमन व अल्हिक़नी बिस्सालिहीन. क्या फरमाया कि अल्लाह ये जो तूने ख्वाब की ताबीर का इल्म सिखाया ये तेरी अता है, मेरा कमाल नहीं है. तूने मुझे बादशाहत नसीब फरमाई और तू जमीनों आसमान का मालिक है. इंसान से बड़ा आसमान है, इंसान से बड़ी जमीन है. ये बताया कि ए रब, जब तू जमीन और आसमान का मालिक है तो मैं कहना ये चाहता हूं कि तू ही मेरा मालिक है. जब तू मेरा मालिक है तो तू दुनिया में भी मेरा वली बन जा और आखिरत में भी मेरा यारो मददगार बन जाना, मददगार बन जाना. तू मेरा वली बन जा. और जब तू वली बन गया, अल्लाह जिसका वली बन गया, तो अब फरमाया कि मौत भी मुझे कैसी देना? ईमान वाली देना. और मुझे किनसे मिला देना? नेक लोगों से मिला देना. यहाँ याद रखो, कुरान ने कई जगह ये कहा है कि ये दुआ करो कि नेक लोगों के साथ हश्र रहो. और आज की दुनिया मुझे और आपको नेक लोगों से मुतनफिर करने पे तुली है. याद रखना. आज सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आप उठाकर देख लीजिए, दीनदारों के खिलाफ, नेक लोगों के खिलाफ एक मुहिम चली हुई है. हम ये नहीं कहते कि सब सच्चे हैं, सब अच्छे हैं, लेकिन जब कोई तहरीर पढ़ो, जब कोई वीडियो देखो, जब कोई खबर पढ़ो और सुनो, शरीयत ने क्या कहा? तहकीक करो. बगैर तहकीक के ईमान मत ले आओ. लेकिन हम कोई आम आदमी है तो उसके बारे में तो कि यार એવું नहीं लागे, મને नहीं लागे कि આવું હોય. ને કોઈ મૌલવી ને મુફ્તીના બારામાં આવ્યો હોય તો કે એનું સારા બધા જેવા હે મોહમ્મદભાઈ. તે કે હવે હું નવું છે એમ કે આ ઇમામ સાહેબનું આવ્યું, મૌલ સાહેબનું, મુફ્તી સાહેબનું, તે કે બધા જ મૌલવી એવા એમ કે બધા घोटालेबाज एम के. तुम दीन किससे सीख रहे हो, किससे सुन रहे हो, किससे पढ़ रहे हो, जब उसी की अजमत नहीं होगी? अब 2 कदम आगे दुनिया जा रही है. याद रखो, बड़े बड़े स्कॉलर सहाबाए किराम की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं. याद रखो, सहाबा की शान में.
ارے صحابہ کی محبت دل سے نکل گئی ہمارے، قرآن کس کے واسطے سے ملا؟ اگر صحابہ پر جاوید بھائی ہمارا اعتماد نہیں ہے، یقین نہیں ہے، صحابہ کرام کو ہم کرٹیسائز کریں گے تو پھر قرآن کریم پر ایمان کہاں سے رہے گا؟ احادیث کس نے پیش کی میرے اور آپ کے سامنے؟ میں نام نہیں لے رہا، بڑے بڑے آدمی اب سوشل میڈیا پر صحابہ کے بارے میں بکواس کر رہے ہیں، اور خاص طور سے کس کو اچھالا جاتا ہے؟ جنگ جمل اور جنگ صفین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت عائشہ کی جنگ ہوئی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنگ ہوئی ہے۔ ہمارے ایک بزرگ نے ایک شعر لکھا اور ایک شعر میں پوری بات سمجھا دی، اللہ کرے ہماری سمجھ میں آ جائے۔ دیکھیے ایسی چیزوں کو سنو ہی مت، انسان سنتا ہے نا تو پھر دماغ پہ اثر کرتا ہے، کہیں نہ کہیں وہ ذرا خلش رہتی ہے کہ یار کچھ ہوگا، اور پھر یہ عمل ہمیں سرچ کرنے پہ مجبور کرے گا۔ آپ یوٹیوب پر جاؤ گے، گوگل میں جاؤ گے، سرچ کرو گے کہ بھئی یہ فلاں نے یہ کہا ہے تو ذرا دیکھو، پھر ایک خاص گروپ ہے شین یا آگے آپ جانتے ہیں لیٹر، آپ کو کیا معلوم کس کی تحریر ہے، کون لکھنے والا ہے، کیسا ہے، صحابہ کے بارے میں بدگمان ہو جاؤ۔ اور ہمارے علماء نے لکھا ہے صحابہ کی شان دیکھنی ہو تو کسی کی تحریر مت دیکھو، قرآن کو دیکھو۔ صحابہ کے جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ کون دے رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ ہاں تو اس لیے صحابہ پر ایمان ضروری ہے، اور صحابہ کی شان میں گستاخی نہ سننی ہے، نہ کرنی ہے، نہ پڑھنی ہے۔ بہرحال تو یہ بھی ایک شوشہ چھوڑا جاتا ہے۔ میں اب بات کو سمیٹتا ہوں، وقت ہو رہا ہے۔ حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام نے نسبت اس طرف کی، ایک یہ ذہن جو اللہ نے دیا، اللہ نے ایک سائڈ کی بات بیان نہیں کی، دوسرا ذہن لوگوں کا جس کے پاس حکومت ہے، بادشاہت ہے، مال و دولت ہے، پیسہ ہے۔ قارون سے کہا گیا کہ زکوٰۃ نکال، یہ قرآن کہہ رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ رشتہ دار تھا قریبی قارون، اور یہ بھی یاد رکھے اس کے حالات میں لکھا ہے یہ بڑا نیک آدمی تھا مال ملنے سے پہلے اتنا مالدار نہیں تھا۔ آج بھی ایسا ہوتا ہے کہ جب آدمی کے پاس مال نہیں ہوتا ہے تو وہ اپنی حد میں رہتا ہے، اور جہاں مال آ گیا ہے ہاں آپے سے باہر ہو جاتا ہے۔ جہاں مال آ گیا، یہ مال جو ہے اس کے بہت سائیڈ ایفیکٹ ہے، یہ فرعونیت جو ہے وہ لے کر آتا ہے۔ اچھا پہلے اس نے اقرار کیا، کل والی بات، کل میں نے کہا نا کہ 5 کروڑ 10 کروڑ کی زمین بھی کی، رمضان قریب ہے تو پھر وہ کہ بھائی آنا پر ورہ پورو تھو جو کہ نہیں، وہ بات آ جاتی ہے۔ تو اس نے تفسیر میں لکھا ہے قارون نے یہ کہا موسیٰ علیہ السلام سے کہ ٹھیک ہے میں زکوٰۃ دوں گا، لیکن تم جتنی کہہ رہے ہو اتنی نہیں، میں 1000واں حصہ دوں گا۔ کیا دوں گا؟ اپنے مال کا 1000واں حصہ دوں گا۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے اقرار کر کے گیا کہ زکوٰۃ دوں گا۔ گھر جا کر اس نے کیلکولیشن کیا اور دیکھا شیخ صاحب تو ہو زکوٰۃ تو بہت زیادہ بن رہی ہے، 1000واں حصہ تو ابھی کیوں؟ قرآن کہہ رہا ہے اتنی دولت اللہ نے دے رکھی، اس کے خزانے کی چابی اٹھانے کے لیے سواری کی ضرورت پڑتی تھی، اور ایک پوری کی پوری جماعت ہوتی تھی جو کیا اٹھاتی تھی؟ اس کے خزانے کی چابیاں اٹھاتی تھی۔ آج کے بل گیٹس کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں اس کے سامنے۔ اتنا مال و دولت اللہ نے دے رکھا، مان لیا اس نے کہ ہاں میں دوں گا لیکن 1000واں حصہ۔ اب جا کر کیلکولیشن کیا کہ او ہو یہ تو بہت زیادہ ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام سے کیا کہتا ہے کہ انما اوتیتہ علی علم عندی، میں زکوٰۃ بکات کچھ نہیں دوں گا۔ کیوں؟ اس نے ریزن بتایا، کارن، وجہ، سبب
انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ جو مال و دولت ہے میرے پاس، جو جائیداد میں نے اکٹھا کی ہے، یہ مجھے اللہ نے نہیں دی، یہ میں نے اپنی محنت، اپنے کمال اور اپنے ہنر سے حاصل کی ہے۔ یہ کہا اس نے، یہ قرآن کہہ رہا ہے، کوئی اور نہیں۔ اللہ فرما رہا ہے کہ قارون نے یہ کہا زکوٰۃ کا 1000واں حصہ بھی نہیں دوں گا۔ اب دیکھیے دنیا میں آج بھی ایسا ہوتا ہے۔ اب اس کو پتا تھا میں نہیں دوں گا، تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں سے کہیں گے تو میری بے عزتی ہوگی، اس نے پلان وہی بنا لیا، موسیٰ کو ہی بدنام کر دو، نبی کو ہی بدنام کر دو۔ تو ایک فاحشہ عورت اس کے ساتھ پورا پلان تیار کیا، بنایا اور کہا کہ تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر نقل کفر نہ باشد، کیا کرنا، زنا کی تہمت لگا دیں۔ آج بھی ایسا ہوتا ہے، جو بڑے شاطر ہوتے ہیں، ایک خاص حکومت ہے آج ایسا ہی کر رہی ہے۔ ہاں، کسی نے کہا کہ کس کی حکومت بنے گی، تو کہ کوئی نہیں بھی بنے، પછી એ તો બીજી શરૂ થાય તેની જ બનવાની છે, પાછા નહીં જવાના છે। એક ડોહાબાજીને પૂછ્યું ઇલેક્શનના ટાઈમે કે તમે કોને વોટ દીધો, તો કે હવે આપણે તો ઈવીએમ ને દીધો, જોઈએ એ કોને દે। હે સબીર ચાચા કે આપણે તો ઈવીએમ ને આપલો છે, હવે જોઈએ ઘોટાળો થાય, હવે એ કોને દે। ये सब वहीं से सीखे लोग। जो आवाज उठाए, जो उनके खिलाफ बोले, उनके खिलाफ लोगों को लगा दो, ईडी को लगा दो, और ऐसी संस्था है उसको लगा दो, उसको बदनाम कर दो। ये आज से नहीं, ये पहले से होता चला है। अब नबी को बदनाम करना, हाँ, बड़ी सजा मिलती है दुनिया में। मैं अब किस्से को मुख्तसर कर रहा हूं। आपने सुना है उसने मूसा अलैहिस्सलाम पर तोहमत लगाई, बदनाम किया। मूसा अलैहिस्सलाम ने सच उगलवा लिया औरत से, और बारगाह इलाही में हाथ उठ गए कि अल्लाह, इसने मेरी इज्जत को मिट्टी में मिलाने की कोशिश की है, तेरा नबी तुझसे दुआ करता है इसे मिट्टी के नीचे तू जिंदा दबा दे, जिंदा दबा दे इसे तू मिट्टी के नीचे। कुरान कह रहा है फखसफना बिही व बिदारिहिल अर्द। आगे कुरान का अंदाज देखिए, फमा कान लहू मिन फियतिन यंसुरूनहु मिन दूनिल्लाह वमा कान मिनल मुंतसिरीन। अल्लाहु अकबर। कुरान कह रहा है कि हमने कारून को जमीन के नीचे धंसा दिया, दबा दिया हमने उसके नीचे, उसका माल और दौलत उसके काम नहीं आया, उसकी बड़ी जमात उसके काम नहीं आई, उसका लश्कर उसके काम नहीं आया, और हमारे मुकाबले में मदद कर भी कौन सकता है? अल्लाह फरमाते हैं कौन कर सकता है। एक और मकाम पर कारून के किस्से में अल्लाह ने फरमाया, उसने जब ये कहा ना इन्नमा ऊतीतुहु अला इल्मिन इंदी, अल्लाह आगे फरमाते हैं अवलम यालम अन्नल्लाह कद अहलक मिन क़ब्लिही मिनल क़ुरून मन हुवा अशद्दु मिन्हु क़ुव्वतन व अक्सरु जमआ वला युसअलु अन ज़ुनूबिहिमुल मुजरिमून। फरमाया कि कारून से कह दो तू क्या चीज है, तू इस पे इतराता है कि मैं बड़ा ताकत वाला हूं, बड़ा मालो दौलत वाला हूं, मेरे पास बड़ा लाव लश्कर है, बड़ी जमात है, बड़े बॉडी गार्ड है मेरे पास। अल्लाह फरमाते हैं तारीख उठाकर देख, तुझसे ज्यादा ताकतवरों को हमने हलाक करके रख दिया। जिसके पास दौलत तुझसे ज्यादा थी, जिनके पास लाव लश्कर तुझसे ज्यादा था, लेकिन कुछ उनके काम नहीं आया। अल्लाह अपना पावर बताता है, अपनी मिल्कियत। मुझे यही आपको बताना है 3 दिन से कि ज़कात निकालना तभी आसान होगा जब हम ये समझेंगे माल अल्लाह का दिया हुआ है और अल्लाह हमें निकालने को कह रहा है। हर चीज अल्लाह की है। ये जहन बनाया है 2 तरह के लोग, एक तरफ निस्बत अल्लाह की तरफ, दूसरी तरफ निस्बत अपने हुनर की तरफ, अपनी डिग्री की तरफ है, अपने कमाल की तरफ। तो अल्लाह ताला ने दोनों का अंजाम बता दिया। यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डाल दिया गया था, कहां पहुंचे, और इसको इतनी दौलत दी थी, वो आपे से बाहर निकल गया तो
زمین کے نیچے ڈال کے رکھ دیا۔ اچھا، اللہ نے ایک کام اور کیا کہ تجھے بہت پسند تھا نا، بڑا ناز تھا اپنے مال و دولت پہ۔ اس میں مفسرین نے لکھا ہے اگر مال و دولت رہ جاتا تو لوگ موسیٰ علیہ السلام پر الزام لگاتے کہ اس لیے بد دعا کی تھی کہ مال و دولت کیا کر لے، قبضہ کر لے، ہڑپ کر لے، ہے نا؟ ہاں، اللہ کو تو معلوم ہے۔ تو اس کو سارا مال و جائیداد اس کے سمیت نیچے دسا دیا۔ اس لیے بھائی یاد رکھو یہ دولت، ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ دعا، آپ کو ایک نہیں کئی دعائیں ملے گی، حضور نے یہ دعا کی ہے وَمِن شَرِّ فِتْنَةِ الْغِنَى، کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے مالداری کے فتنے سے میری حفاظت فرما۔ پتہ چلا پیسہ فتنہ لے کر آتا ہے، مالداری فتنہ لے کر آتی۔ پیسے کی ضرورت ہے سب اپنی جگہ پر، لیکن آدمی اپنی حد میں رہے، اپنی اوقات کو نہ بھول جائے، خدا کو چھوڑ کر خدا نہ بن بیٹھے۔ ہاں، بشیر بدر کا سعد اللہ صاحب ایک کلام ہے جس میں اسی کی نشاندہی کی ہے۔ مال و دولت آ جاتی ہے، عہدہ آ جاتا ہے، آدمی آپے سے باہر ہو جاتا ہے، خدا کو چھوڑ کر خود کو خدا سمجھنے لگتا ہے۔ بشیر بدر لکھتے ہیں خدا ہم کو ایسی خدائی نہ دے، خدا ہم کو ایسی خدائی نہ دے کہ اپنے سوا کچھ دکھائی نہ دے۔ آئی ایم سم تھنگ، آئی ایم ایوری تھنگ، ہوں ایم کروں، ہوں تیم کروں، ہوں فلاں کروں، بداما میں اڑایت کرتے ہوئے ہیں۔ ہر چیز میں کیا ہے، سبھی جگہ میں۔ وہ بکری آپ دیکھنا وہ کیا آواز نکالتی ہے بے مقصود، میں۔ اچھا، جب اس کو ذبح کر دیا جاتا ہے اور فاروق پچی پاٹیوں کھانا ہوئی نو ہے تو پچی جયારે مارے એના پر تو آواز کیا آئے گی، تو کہ کم وقت پہلے سے کہتی تھی نہ ماری جائے ہیں۔ اب کیا کہتے عبد القادر چچا، تو پہلے بولنا چاہیے نا، تو میں۔ ہاں، کسی نے بہت اچھی بات کہی ہے، الف با تا سا اور قرآن شریف ہم پڑھتے ہیں اس میں ایک حرکت ہوتی ہے زبر زیر پیش۔ زبر یعنی زبر طاقت، زبردست طاقت، اور نشہ ہوتا ہے اس کا ایک۔ ہاں، جو چیز انسان کے پاس زیادہ مقدار میں آ جاتی ہے نا اس کا نشہ آ جاتا ہے۔ اور شراب بھی آپ تھوڑی پیے تو نشہ نہیں چڑھے گا، کب چڑھے گا؟ زیادہ۔ پیسہ بھی આપણી હદમાં જોઈ હોન્ડા ગાડી વાપરતા હોય તો નહીં આવે, હે આવડી આવે તો પછી વાત કરવાની આવડત નહીં આવે, હે હા કે આવડી। تو کہتے ہیں، کہنے والے نے لکھا زبر نہ بنو، زیر بنو۔ زیر کا معنی انکساری، عاجزی، اللہ کے سامنے جھکنا، اللہ کا شکر ادا کرنا۔ صدیق بھائی فرمایا زبر نہ بنو، زیر بنو، آگے خدا کے سامنے پیش ہونا ہے۔ زبر زیر پیش آ گیا نا، زبر نہ بنو، زیر بنو، آگے خدا کے سامنے پیش ہونا ہے۔ اور اللہ نے بھی فرمایا 15واں پارہ، کیا فرمایا؟ ولا نے 15واں پارہ یا کوئی اور جگہ ہے، ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الارض مرحا۔ اور ایک جگہ فرمایا انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا۔ فرمایا کہ انسان اپنی حد میں رہ، تکبر نہ کر، غرور نہ کر، مال و دولت کا، حسن کا، عہدے کا، کرسی کا، طاقت کا، خاندان کا۔ فرمایا کہ تو ہمارے سامنے غرور کرے گا، تکبر کرے گا، اللہ فرماتے ہیں تجھے چیلنج ہے، انک لن تخرق الارض، تو میری اس زمین کو پھاڑ نہیں سکتا، ولن تبلغ الجبال طولا، اللہ فرماتے ہیں کہ تو پہاڑ کی ہمسری نہیں کر سکتا۔ پہاڑ کتنا مضبوط ہے، جگہ سے ہل نہیں سکتا، ہٹا نہیں سکتے اس کو۔ فرمایا تکبر مت کرو، اپنی حد میں رہو۔ تو بشیر بدر نے کہا خدا ہم کو ایسی خدائی نہ دے کہ اپنے سوا کچھ دکھائی نہ دے۔
خطاوار سمجھے گی دنیا تجھے، خطاوار سمجھے گی دنیا تجھے، اب اتنی زیادہ صفائی نہ دے. مرزا صاحب کتنی پیاری بات کہی ہے. کوئی مانا بہت صفائی آپ نے سمجھی جوانوں سم تھنگ ہے. میں نے نہیں کہا، آپ نے کہا ہے آفتاب بھائی. تو آپ نے کہا خطاوار سمجھے گی دنیا تجھے، اب اتنی زیادہ صفائی نہ دے. اللہ اکبر، کتنا پیارا شعر ہے اگلا. خدا ایسے احساس کا نام ہے. اشفاق بھائی ادھر دیکھو، خدا ایسے احساس کا نام ہے کہ سامنے ہو پر دکھائی نہ دے. خدا ایسے احساس کا نام ہے کہ سامنے ہو پر دکھائی نہ دے. خدا ہم کو ایسی خدا ہی نہ دے کہ اپنے سوا کچھ دکھائی نہ دے. آج کا انسان خود کو کیا سمجھ بیٹھا ہے؟ آج کا انسان خود کو کیا سمجھ بیٹھا ہے؟ خدا کو چھوڑ کر خود کو خدا سمجھ بیٹھا ہے. یہ ہے. اب آئیے اب مسائل کی طرف. 10 منٹ ہے انشاءاللہ، 45 تک ختم کرتے ہیں. ملکیت کس کی؟ ارے بولو، اللہ کی. یہ ذہن بنایا. ہمارے ابراہیم بھائی دعوت و تبلیغ والے کہتے ہیں کہ ذہن بناؤ. ذہن کیا بناؤ؟ کہ ذہن بناؤ، ہے نا ابراہیم بھائی، حشیم بھائی، تو وہ نکلیں گے اس کام میں. وہ ذہن بنایا جاتا ہے. تو قرآن نے ہمارا یہ ذہن بنایا. پھر سمجھایا ہے زکوٰۃ کا فلسفہ کہ مالک کون ہے؟ گل حمید اللہ تعالیٰ ہے. اور اللہ نے کتنا مانگا؟ 2.5. اور کل میں نے آپ کو بتایا تھا اس میں کسی کو مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے، جاوید بھائی کو پتا ہے، تو وہ میں مسئلہ پھر آپ کو سمجھاتا ہوں. انکم ٹیکس میں اور اس میں فرق ہے. کس میں؟ زکوٰۃ میں. انکم ٹیکس کتنے پہ آتی ہے؟ کتنے پہ؟ پوری انکم پہ، ہے نا. ہاں، اسی لیے بیچارہ ایک سیٹھ اشفاق بھائی پریشان تھا، تو امجد حیدرآبادی نے لکھا ہے، واعظ نے کہا کہ وقت سب جاتے ہیں ٹل. واعظ نے کہا کہ وقت سب جاتے ہیں ٹل، ایک وقت سے اپنے نہیں ٹلتی تو اجل یعنی موت. واعظ نے کہا کہ وقت سب جاتے ہیں ٹل، ایک وقت سے اپنے نہیں ٹلتی تو اجل. اب سنو، کی عرض یہ ایک سیٹھ نے اٹھ کر کے حضور، کی عرض یہ ایک سیٹھ نے اٹھ کر کے حضور، ہے ٹیکس کا وقت بھی اسی طرح اٹل. کہ تم کیا بات کرتے ہو بھائی، ہمیں تو ٹیکس دینا پڑتا ہے. تم کہتے ہو کہ دنیا میں خالی موت ہی اٹل ہے، وہ نہیں ٹلتی. فرمایا یہ انکم ٹیکس والے بھی نہیں چھوڑتے ہیں، یہ ٹیکس جو دینا ہے یہ بھی اٹل ہے. ہاں، اس کا وقت بھی کیا ہے؟ وہ اٹل ہے. تو دیکھیے انکم ٹیکس، انکم پر وہ آئے گا ٹیکس. زکوٰۃ میں ایسا نہیں ہے. کل میں نے آپ کو سمجھایا تھا. یہ مسئلہ ہے نا، مجھے ہر سال لوگ پوچھتے ہیں اور یہ پتہ نہیں سمجھ کیوں نہیں آتا ہے. میں پھر آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں اور آسان زبان میں مجھے امید ہے آپ کو سمجھ آ جائے گی. لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ مال پہ 1 سال پورا ہونا ضروری ہے. کیا سمجھتے ہیں؟ مال پہ، پیسے پہ، پاؤنڈ پہ 1 سال پورا ہونا ضروری. یہ 1 سال کب ہے وہ سمجھو. میں نے آپ کو بتایا تھا اسلام کے ہر حکم کے شرائط ہے. زکوٰۃ کے اندر کتنی شرائط ہے امتیاز بھائی؟ جزاکم اللہ. ہاں، تو 10 شرائط ہے کہ 10 باتیں پائی جائے گی تو زکوٰۃ فرض ہوگی. یہ ہے اصل یہ بات. یہاں اس میں ایک شرط ہے کہ جو مال ہے اس پر 1 سال گزرنا ضروری ہے. یہاں مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے. یہ شرط پہلی مرتبہ ہے. صرف کب؟ پہلی مرتبہ. بعد میں کب؟ اگر اللہ نہ کرے بیچارہ غریب ہو گیا، زکوٰۃ دینے والا تھا اور کیا بن گیا؟ زکوٰۃ لینے والا، تو پھر واپس یہ شرط آئے گی. لیکن ایک آدمی، آپ لوگ مجھے بتائیے، الحمدللہ یہاں سب بیٹھے ہیں، جب سے ہم بالغ ہوئے ہیں یہاں سب زکوٰۃ نکالتے ہیں نا، ہر سال نکالتے ہیں نا. ہاں، تو اب یہ ہمارے لیے 1 سال کا مسئلہ نہیں ہے.
یہ پیسے پر، پاؤنڈ پر ایک سال جو گزرنا ہے وہ میرے آپ کے لیے نہیں ہے. چلے مجھے بتائیے یہاں کوئی ایسا ہے جس پر یہ پہلا سال ہو جو زکوٰۃ فرض ہوئی؟ کوئی ہے ایسا؟ کوئی نہیں ہے نا. سب پہ ایک سال سے زیادہ ہے نا. ہاں، اب ہمارے لیے سال نہیں ہے، ہمارے لیے خالی اتنا ہے کہ زکوٰۃ کا سال متعین ہے. اب ایک اور جواب دو مجھے، سب لوگ رمضان ٹو رمضان زکوٰۃ نکالتے، ہاں رمضان ٹو رمضان عام طور پر نکالتے. اب ہمارے لیے یہ ہر روپے پہ، اب یہ سال کو بھول جاؤ کہ پیسے پر سال گزرنا، اس کو بھول جاؤ. کیوں؟ کوئی 5 سال سے زکوٰۃ نکال رہا ہے، کوئی 10 سال سے نکال رہا ہے، کوئی 40 سال سے نکال رہا ہے، کوئی 50 سال سے نکال رہا ہے، اللہ کی توفیق سے. اب صرف اتنا یاد رکھنا ہے کہ ہمارا سال رمضان ٹو رمضان ہوتا ہے زکوٰۃ نکالنے کا، اور کوئی 10 سال سے نکال رہا ہے، کوئی 20 سال سے، کوئی 50 سال سے. اس کو خالی اتنا یاد رکھنا ہے کہ رمضان المبارک شروع ہوا، آپ دیکھ لیجئے آپ کے پاس کتنی مال و جائیداد ہے. صدیق بھائی سمجھ آیا؟ اس وقت دیکھ لو کتنا روپیہ ہے آپ کے پاس. اگر کوئی رقم 1 منٹ پہلے بھی آئی وہ ایڈ ہو جائے گی. سمجھ آ رہا ہے؟ اب وہ سال کا مسئلہ ہے ہی نہیں، وہ جو سال گزرنے کا مسئلہ ہے وہ پہلی مرتبہ ہے. وہ میں آپ کو بعد میں سمجھ جاتا ہوں پہلی مرتبہ. اب پہلے یہ سمجھو ہم سب یہاں بیٹھے ہیں الحمدللہ ہر سال زکوٰۃ نکالتے ہیں اور کوئی ایسا نہیں ہے جس کا یہ پہلا سال ہو. اب آپ سمجھ لیجئے مثال آئندہ سال، ابھی کو بھول جائیے، آئندہ رمضان اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو ایمان عافیت کے ساتھ نصیب فرمائے. آئندہ سال مغرب سمجھ لو کہ رمضان مثال کے طور پہ 7 بجے ہیں، 6:59 پر 7 بجنے میں 1 منٹ کم ہے، میرے پاس 1 کروڑ روپیہ آ گیا، میرا قبضہ بھی اس پر ہے، میں مالک بھی ہوں. اب اس 1 کروڑ کی زکوٰۃ ہم کو نکالنی کہ نہیں؟ جزاک اللہ. یہ رقم کب آئی ہے؟ 1 منٹ پہلے آئی ہے، خالی قبضہ بھی ہو گیا ہے، تصرف بھی ہے، وہ سب باتیں مل کے تام پائی جا رہی ہے. اب 1 سال نہیں ہے، وہ تو آئی ہمارا سال پورا ہو رہا ہے. اور یہ ٹیکس کی طرح نہیں ہے، ٹیکس میں تو ہم خرچ کریں نہ کریں وہ پورا دینا ہے، جو ٹیکس دینا ہے وہ دینا ہے. زکوٰۃ میں اللہ نے سہولت اور رکھی کہ 7 بجے رمضان شروع ہو رہا ہے. کسی کے پاس 50,000 پاؤنڈ تھے، 25,000 کی اس نے کال لے لی، اب اس کے ہاتھ میں کتنے باقی رہ گئے؟ 25,000. زکوٰۃ کتنے پر آئے گی؟ 25 پہ آئے گی. دونوں طرف ہے، لام سے لی دال سے دی دونوں ہیں جاوید بھائی، دونوں ہیں. تو بھائی خرچ ہو گئے تو کوئی بات نہیں، اللہ فرماتے نہیں دینی ہے، اور آئی تو دینا ہے. اب وہ سنو 1 سال والا جو لوگوں کو ذہن میں ہی نہیں آتا، کل بھی میں نے بیان کیا تو کچھ لوگوں کو سمجھ نہیں آیا، اور مجھے یہ سمجھ نہیں آیا کہ ان کو سمجھ کیوں نہیں آیا ہے. لیکن اللہ تو واسطہ بنائے گا نا، شیخ صاحب ہے فاروق بھائی، ہاں تو واسطہ بنائے گا. اور بات ہماری پسند آ گئی تو گھر جا کے میرے لیے پاستا بنائے گا. تو بہرحال کیا ہے بھائی فاروق، اب سنو وہ 1 سال والا میرا بیٹا ہے ابراہیم، وہ تو آپ جانتے ہیں بڑا ہو گیا اور مجھ سے بھی لمبا ہو گیا ہے. اب مجھے بات کرنی ہے تو سر اوپر کرنا پڑتا ہے. میں نے کہا کہ اللہ تو یہ کہتا ہے کہ باپ کے سامنے سر نیچا کرو، یہاں باپ کو ہی سر اونچا کرنا پڑتا ہے. تو اب دوسرا بیٹا میرا ابرار احمد، اب وہ ہے تقریباً 7-8 سال کا. آپ کہہ رہے 7-8 سال، میں کہ ڈیٹ آف برتھ تو گھر والی میں یاد ہو، آپ نے کہاں یاد ہے؟ اچھی بات ہے نا. ہاں تو اب وہ 7 سال کا 8 سال کا وہ بالغ ہوگا 15 سال پہ. تو چلو میرے بچے کی مثال لے لو، وہ 15 سال کا ہو گیا، اب تو ابھی بھی شاید کام نہیں کر سکے گا، بالغ تو ہو گیا. 16 سال پہ وہ آتا ہے نا NI نمبر، 16 سال کا ہو گیا، اس کا NI نمبر آ گیا. یہ سب آپ کے بچوں کے ساتھ بھی یہ مثال فٹ بیٹھے گی. وہ 16 سال کا ہوا، NI نمبر آ گیا اور اس نے جاب شروع کر دیا. ویسے زکوٰۃ کے لیے اسلامی سال یوسف بھائی کیا ہے؟ اسلامی سال کا اعتبار ہے، لیکن پھر آپ کو سمجھ نہیں آئے گی. میں سمجھانے کے لیے انگلش پکڑ لیتا ہوں، انگریزی مہینے، تاکہ آپ کو سمجھ آئے. تو میرا بیٹا جاب پہ لگا مارچ میں، اور پہلی مرتبہ یہ بھی ایک فکس کر لو
کہ 500 پاؤنڈ ہے تو زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، مان لو 500 پاؤنڈ پہ، کل آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ کتنے پہ ہوتی ہے. تو اس نے جاب کب شروع کیا؟ مارچ میں، اور اس کی تنخواہ مان لو کہ 300 پاؤنڈ مہینے کی. تو اپریل اور مئی میں اس کے پاس کتنے پیسے آ گئے؟ 600 پاؤنڈ. اب زکوٰۃ فرض ہوتی ہے 500 پاؤنڈ پہ. تو یہ تنخواہ اس کو کیا میں نے کہا مارچ اپریل مئی کے آخر میں ملی. تو یہ اب اس کا زکوٰۃ کا سال شروع ہو گیا، کیونکہ زکوٰۃ کتنے پہ فرض ہوتی ہے؟ 500 پہ. اگر 400 ہوتے اب بھی سال شروع نہ ہوتا، لیکن 500 سے وہ اوور چلا گیا، اب شروع ہو گیا. اب 500، اب آپ یاد رکھنا تو سمجھ آئے گی. اور انگریزی مہینے بولیے آپ، کب آیا 600 پاؤنڈ؟ مئی کے اندر. اب آئندہ سال جب مئی آئے گا اور اس کے پاس 500 سے زیادہ پاؤنڈ ہے تو اس کو زکوٰۃ دینا ہے. اب یہ جو 500 پاؤنڈ ہے نا، پہلی مرتبہ آئے جس پہ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، اس پہ 1 سال گزرنا ضروری ہے. سمجھ آیا یا پھر بولوں؟ جاب شروع کیا مارچ میں، مارچ کے اینڈ میں پہلی ویج مل گیا اس کو، اب بھی زکوٰۃ نہیں ہے چونکہ 300 پاؤنڈ. مئی 500 پاؤنڈ پہ زکوٰۃ 600 پاؤنڈ ہے. اب اس کا سال شروع ہو گیا، اب میٹر شروع ہو گیا. ابھی مان لو مئی میں 600 پاؤنڈ آیا اور رمضان آ گیا اگست میں، اس کو زکوٰۃ دینی ہے؟ نہیں دینی. ہاں آپ مسئلہ سمجھ گئے، نہیں دینی اس سال. کیوں؟ ابھی اس پہ 1 سال گزرا نہیں ہے. پہلی مرتبہ 1 سال گزرنا پڑے گا تب پہلی مرتبہ زکوٰۃ آئے گی. اس میں ایک بات یاد رکھو، اور لوگوں کو مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے. اسلام نے اعتبار کیا ہے ابتدا کا، انتہا کا. ایک کتاب ہے جس کا نام ہے البدایہ والنہایہ. بگننگ کو کہتے ہیں بدایہ، اور جو اینڈنگ ہے اس کو کہتے ہیں فاروق بھائی نہایہ. تو کیا ہے بدایہ اور نہایہ؟ 500 پاؤنڈ آغاز میں، بگننگ میں ضروری ہے، اور سال پورا ہوا تب ضروری ہے. ان بٹوین کبھی 400 ہو گئے، کبھی 300 ہو گئے، ارے کبھی 20 پاؤنڈ ہو گئے، اس کا اعتبار نہیں ہے. درمیان میں 10,000 ہو گئے اور سال آتے آتے واپس 1,000 ہو گئے، کوئی بات نہیں. یاد سمجھ آ رہا ہے؟ درمیان کا اعتبار نہیں ہے، کمی بیشی ہوتی رہے، ہونے دو. دیکھا کیا جائے گا؟ پہلی مرتبہ 500 کب آئے؟ سال جب ختم ہوا تو 500 ہے کہ نہیں. تو اب میری مثال آپ سمجھے کہ میرے بیٹے کے پاس سال ختم ہوا تو 1,000 پاؤنڈ ہے، زکوٰۃ آئے گی؟ ارے بولو نا یار. ہاں آئے گی. اور آپ جواب دیں گے، سمجھیں گے تو بیان ختم ہونے کی باری آئے گی. اب میں وہی سوال آپ سے پوچھوں. مئی میں 600 پاؤنڈ، آئندہ سال جب مئی آیا تو بیٹے کے پاس 450 پاؤنڈ رہ گئے، زکوٰۃ آئے گی؟ نہیں آئے گی. کیوں؟ نصاب پورا نہیں ہوا. ان بٹوین کا اعتبار نہیں ہے. تو اب سمجھ آیا؟ 1 سال جو گزرنا ہے پیسے پہ، وہ کون سے پیسے پہ؟ پہلی مرتبہ، اول ٹائم جب پیسہ آئے گا اس وقت 1 سال گزرنا ضروری ہے. نہیں એમ બી આ બધા કોને સમજમાં નહીં આવે ખબર હે? જે નોર્મલ ઝકાત દીએ 1,000 પાઉન્ડ 1,500 તેને તો આવી જાય ને, નહીં આવે તો નહીં પૂછે કે છોડો યાર 1,000 1,500 તો આપવાનું. જમીન વેચાય ઇન્ડિયામાં 10 કરોડ હે. पहला तो एक જ तू कौन बनेगा करोड़पति, अब जिसको देखो हमारी तरफ वो करोड़पति है. अब क्या हुआ? 10 दिन पहले रमजान के 10 करोड़ आए. अब पूछेंगे कि मौलवी साहब आना पर तो वर्ष नहीं पास थी, तो तुम्हें कहीं बाईपास करो है? हाँ तुम्हें कहीं बाईपास करो. मैं कि મારા હાથમાં છે જ નહીં પાસ કરવાનું, બાયપાસ કરવાનું. તો चले अब आप बोल दीजिए ज़कात आएगी ना? आएगी. अब समझ आ गया? जो समझ कर भी न समझे वो मेरी समझ में ना समझ है. तो चले अल्लाह करे समझ में आ गया. सुभान अल्लाह बिहम्दिही सुभानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिक.